زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی جائے، اور آج ہمارے ساتھ جو شیخ محترم موجود ہیں ان کا تعارف مختصر انداز میں ہم آپ کو کراتے ہوئے کہنا چاہیں گے۔ ان کی شخصیت نسیم اختر سلافی صاحب ہیں، علمی میدان میں کافی مہارت رکھتے ہیں، ماہرین جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ عز من قائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران سے آیت نمبر 14 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، انسانوں کے لیے اس کو پرکشش بنا دیا گیا، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے خزانے کی محبت، چرتے ہوئے گھوڑوں کی محبت، اسی طرح سے چوپائے اور کھیتی باڑی کی محبت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو یہ دنیا یہاں آنکھیں کھولنے کے بعد طرح طرح کی چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد جب جو بڑا ہوتا ہے، بلوغت کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، تو ایک بالغ انسان کی سب سے عظیم اور بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی اس کے کفو، اس کے ہمسر کوئی لڑکی اسے مل جائے جو اس کی شریک حیات بن جائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مرغوب و پسندیدہ چیزوں کی محبت انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی، یعنی عورتوں کی محبت۔ اب عورتوں کی محبت اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے اور ایک طرف سے آزمائش بھی ہے۔ یوں تو کائنات میں زمین کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے وہ دراصل ہماری آزمائش کے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم نے انہیں بطور زینت بنایا، روئے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں، لوگوں کا امتحان لیں کہ کون زیادہ اچھا عمل والا ہے۔ جہاں تک عورتوں کا سوال ہے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ایک نعمت بھی قرار دیا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم، کہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بالخصوص اس دنیا میں نیک عورت بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ گویا ایک نیک عورت جو کسی مرد کی شریک حیات بن جائے، جیون ساتھی بن جائے، تو وہ اس کے گھر کے لیے جنت بن جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن یہی عورت بسا اوقات فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، جب آدمی اس عورت کو پا کر کے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، متفق علیہ، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے غافل ہو جائے، اپنے ماتحتوں کے حقوق سے غافل ہو جائے، شریعت کے واجبات و فرائض سے غافل ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے ایک عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے،
اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ آگے فرمایا والبنین، اور بیٹوں کی محبت بھی رکھی گئی ہے، چونکہ بیٹے انسان کی ضرورت بھی ہے اور بسا اوقات آزمائش بھی ہے۔ یہ بیٹے، اگر کوئی آدمی بیٹوں کی کثرت ان کے پاس ہے اور زیادہ وہ بیٹے طلب کر رہا ہے، یعنی ایک سے زائد شادی کے ذریعے یا ایک شادی ہی کے ذریعے اگر زیادہ بیٹے ہو رہے ہیں تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اگر وہ اللہ کی نعمت، اللہ کی حقوق میں استعمال کر رہا ہے، اگر اس کو اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی نبی کی امت میں اضافہ کرے، تب تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹوں کی کثرت پر فخر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اس کے حق میں وبال جان بن جائیں گے۔ آگے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر سے، اور اس کی محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے اور مزین کر دی گئی۔ سونے چاندی کے ڈھیر سے انسان کی محبت فطری طور پر یہ رکھی گئی ہے، اور اگر انسان کو محبت ہو تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اعتراض تو تب ہوگا جب وہ ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے حقوق سے غافل ہو جائے، اس مال کو پانے کے بعد اللہ کا حق ادا نہ کرے، اس مال کو پانے کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے، اس مال کو پانے کے بعد غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق بھول جائے، تو یہ اس کے حق میں وبال جان بن جائے گا۔ آگے فرمایا والخیل المسومہ، اور چرتے ہوئے گھوڑے۔ اس کا دو معنی کیا گیا ہے، ایک چرتے ہوئے گھوڑے، ایک معنی ہے نشان زد گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جس پر نشان لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلتا ہے یہ مخصوص آدمی کا گھوڑا ہے۔ تو یہ گھوڑے بھی اس کے حق میں کیا ہے، مزین کر دیے گئے۔ چنانچہ آج کل کچھ لوگ گھوڑے رکھتے ہیں شان و شوکت کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھوڑے کو ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا الخیل معقود بنواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں خیر بندھا ہوا قیامت تک کے لیے، گویا جب تک قیامت نہیں آتی ہے تب تک گھوڑا ایک نعمت کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ہاں، لیکن گھوڑے کو پانے کے بعد لوگوں کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک، کچھ لوگوں کے لیے گھوڑا غنیمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو نعمت اس آدمی کے لیے جو گھوڑا کو پانے کے بعد اس کے ذریعے کمائی کرتا ہے، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو یہ اس کے حق میں ستر یعنی پردہ پوشی کی چیز ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو گھوڑا پانے کے بعد کیا کرتا ہے، اس میں کماتا ہے، کھاتا ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتا ہے۔ اور تیسرا شخص ہے جو گھوڑا اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے بیچ میں شان و شوکت کا اظہار کرے، اس کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو یہ اس کے حق میں وبال جان بن جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کو پا کر کے انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا والحرث، اسی طرح کھیتی کی محبت، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ کھیتیاں ہوں۔ اور والانعام، اور چوپایوں کی محبت، گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، ان چیزوں کی محبت۔ چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ چوپائے ہوں۔ اگر یہ چیزیں پانے کے بعد انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر ان سے استعمال کرتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تب یہ چیزیں اچھی ہیں، ورنہ یہ چیز انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو ان نعمتوں کو پانے کے بعد انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، کچھ لوگ ان چیزوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں وبال جان ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جن چیزوں کا تذکرہ ابھی ہوا یہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا کی حد تک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی ایک دن تمہیں جو لوٹ کے جانا اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہیں تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، لہٰذا ان نعمتوں کا تم صحیح استعمال کرو۔ اسی لیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلاؤں؟ انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا، ان جنتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف ہوں گی، اور
اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ان کو حاصل ہوگی، اللہ ان پر راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی جو جن نعمتوں کا ابھی بھی تذکرہ ہوا، ان نعمتوں سے تم لاکھ فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے ان نعمتوں کو تمہیں چھوڑ کر کے دنیا سے جانا پڑے گا، اور ان نعمتوں سے کہیں بہتر اللہ رب العالمین کی وہ جنتیں ہیں جہاں تمہیں سدا کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے تمہیں کوئی ہٹائے گا نہیں۔ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ایک دن ایسا آ سکتا ہے یا تو تم خود چھوڑو گے یا تمہیں چھڑوا دیا جائے گا، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان سے آپ کو ہٹایا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، ان دنیاوی نعمتوں کو پا کر اللہ سے کبھی بھی غافل مت ہونا، اللہ سے دور مت ہونا، ان نعمتوں کو پا کر اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو فراموش نہ کرنا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے کہ تم نے دنیا ہی میں ان نعمتوں کو پا کر تم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں اللہ کا حق یاد رکھنا ہے، بندوں کے حقوق یاد رکھنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام بھائیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔